اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلطانہ عزیز خان آپ کے سامنے ایک پیارا سا موضوع لے کر حاضر ہوں۔ چونکہ قربانی آنے والی ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو قربانی کے مسائل بتاتی چلوں تاکہ قربانی کرنے میں ہمیں کسی طرح کی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی قربانی جائز ہے وہ جانور یہ ہیں: اونٹ، بیل یا گائے، بکرا یا بکری، دمبا۔ اونٹ کی اگر قربانی کرنے جا رہے ہیں تو اونٹ کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ بیل یا گائے کم سے کم 2 سال کے ہوں، بکرا یا بکری 1 سال اور دمبا 1 سال کا ہو۔ لیکن اگر دمبا 6 ماہ کا ہے مگر دیکھنے میں تندرست ہے، فربا ہے اور 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اس سے کم عمر والے کی قربانی نہیں ہوگی۔ جب آپ جانور خریدتے ہیں تو کسی کے کہنے پر نہ جائیں، یعنی بیچنے والا تعریفیں کر رہا ہے یا عمر بتا رہا ہے تو اس کے کہنے پہ نہیں جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ بیچنے والا کتنا بھروسے مند ہے، یعنی کتنا وہ سچا ہے۔ اور اگر آپ اس کو نہیں جانتے ہیں تو اگر بازار جا رہے ہیں جانور کو خریدنے کے لیے تو کسی جانکار آدمی کو لے کر کے جائیں تاکہ وہ پہچان کر جانور لے سکے، تاکہ ہماری قربانی جائز ہو اور اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ جو جانور ہم خریدنے جائیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ قربانی کا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ تو قربانی کا جانور خوبصورت ہو، تندرست ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کان کٹے نہیں ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہیں ہو، اس کے پاؤں ٹوٹے ہوئے نہیں ہو، اس کے تھن کٹے ہوئے نہیں ہو۔ یہ ساری عیب اس جانور میں نہیں ہونی چاہیے۔ جانور خریدتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو اسے قربانی کرنا چاہیے، اور اللہ نے اگر اسے دیا ہے تو اپنے نام پر بھی قربانی کرے اور ہمارے پیارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنے نام سے کی اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا و مولا کے نام مبارک پر قربانی کریں۔ قربانی کا 3 حصہ کریں۔ پہلا حصہ غریبوں میں، دوسرا حصہ دوست اور احبابوں میں، اور تیسرا حصہ اپنے خود کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ قربانی جو کریں گے تو اس کا کھال کیا کریں گے؟ حکم یہ ہے کہ قربانی کا کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے مسلح بنا لیں یا پھر اپنے کسی اور ضرورت میں کام میں لا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اسے فروخت کر کے اسے کسی غریب کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، اور سب سے افضل یہ ہے کہ کسی مدرسے میں دے دیں تاکہ یتیم بچوں کے کچھ کام آ سکے۔ آئیے اب آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس باتوں کو دھیان سے سنیے اور جانور خریدتے وقت خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں۔ اول، ایسا جانور جو پاگل ہو، جو چرتا نہ ہو، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکتا ہو۔ اگر ایسا جانور جو بہت زیادہ کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی قربانی نہ ہوگی۔ یا پھر ایسا جانور جو اندھا ہو یا کانا ہو، جانور میں کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی پہچان اس طرح کریں گے، اس جانور کے آگے چارہ رکھیں گے، چارہ دیں گے اور وہ چارہ نہ کھائے تو پھر اس کی قربانی نہ ہوگی۔ یا ایسا لنگڑا جو اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ نہ جا سکے، یا ایسا جانور جس کے پیدائشی پاؤں نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، یا ایسا جانور جو صرف غلیظ کھاتا ہو، یعنی جو جانور گندی چیزیں کھاتا ہو، اس کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ ایسا جانور جن میں نر اور مادہ دونوں کی علامت پائی جائے
تو پھر ویسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو، یعنی جانور جو پیدا ہوا ہے تو پیدائشی اس کو سینگ نہیں ہو، تو پھر ویسے جانور کی قربانی جائز ہے، یعنی اس جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ مگر جس کے سینگ تھے اور جڑ سمیت ٹوٹ گئے، اتنا زیادہ ٹوٹ گیا کہ سینگ کا نام و نشان ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اندر سے مغز گوشت دکھائی دینے لگا، تو اس کی قربانی نہ ہوگی۔ گائے یا بکری کا اگر تھن کٹا ہے تو قربانی نہ ہوگی۔ اگر سینگ اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے، تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اب ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں اور جب ذبح کرتے ہیں تو اس جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے، تو ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، پتہ نہیں ایسے جانور کی قربانی ہوئی یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں اور اس جانور کے پیٹ سے بچہ نکل گیا تو قربانی ہو گئی۔ اور اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ جانور کے پیٹ سے نکلا ہے اس بچے کا کیا کرے؟ تو شرعی حکم یہ ہے کہ بچے کو بھی ذبح کر لیں اور اس کا گوشت استعمال میں لے لیں۔ لیکن اب ہم لوگوں میں یہ اپنا خیال آتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے ذبح کریں، یہ نومولود کا گوشت کیسے کھائیں، یعنی ہمارا دل نہیں مانتا۔ تو یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، مگر شریعت تو یہی کہتا ہے کہ اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت کو استعمال میں لے لو۔ اگر دل نہ مانے تو دوسرا حکم یہ ہے کہ اسے صدقہ کر دو۔ صدقہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسی وقت جانور کے بچے کو صدقہ کر دو، اور اگر آپ کو پالنا ہے، یعنی 1 سال 6 ماہ یا 2 سال اس کو رکھنا ہے، تو آپ اسے پال سکتے ہیں، 1 سال یا 2 سال اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس۔ لیکن یہ خیال کبھی نہ لائیں کہ ابھی 1 سال اس کو پال لیتے ہیں اور پالنے کے بعد پھر آگے سال اس کی قربانی کر دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتا ہے کہ آپ کو جتنا دن بھی رکھنا ہے اس بچے کو رکھیے، اس کی پرورش کیجیے، جب وہ بڑا ہو جائے، یعنی بہرحال آخر میں آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا، یعنی جانور کا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو بھی جائے گا تو بھی آپ اس کو صدقہ کر دیں، قربانی کی نیت سے اسے نہیں رکھ سکتے، قربانی نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں کھا سکتے، تو یہ غلط ہے۔ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ جس وقت یہ منع کیا گیا تھا وہ قحط کا سال تھا۔ پھر ہمارے پیارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، تقسیم کر سکتے ہو۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قربانی کا سارا گوشت بانٹ دیتے ہیں، گھر میں نہیں رکھتے۔ تو سامنے والا پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ گھر میں گوشت کیوں نہیں رکھتے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ کیا کریں گے، سال بھر تو کھاتے رہتے ہیں، تو ابھی کیا کھائیں گے، اس لیے ہم لوگ سارا گوشت بانٹ دیتے ہیں۔ تو جناب یہ آپ کی شاباشی نہیں ہے، بلکہ یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، کیونکہ سال بھر جو کھاتے ہیں اس گوشت کی فضیلت اور قربانی کے گوشت کی فضیلت برابر نہیں، بلکہ یہ گوشت اعلیٰ ہے اور اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے گوشت کھانے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے اور ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر کے نوش فرمایا۔ میری بہنوں، قربانی کے گوشت کی فضیلت میں مختصر طور سے آپ کو بتاتی چلوں کہ جو لوگ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ہم لوگ جو قربانی کا گوشت کھائیں گے اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو 1 بوٹی گوشت جب ہم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پہلے آسمان پر انڈے کے برابر، دوسرے آسمان پر مرغی کے برابر، تیسرے آسمان پر بکری کے برابر، چوتھے آسمان پر گائے کے برابر، 5ویں آسمان پر اونٹ کے برابر، 6ٹھے آسمان پر ہاتھی کے برابر اور 7ویں آسمان پر کوہ احد کے برابر ایک پرندہ پیدا کر دے گا، اور وہ پرندہ ابھی سے لے کر قیامت تک ہماری مغفرت کی دعائیں مانگتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر اور گھمنڈ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
خشوع و خضوع کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔